بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین, حلقہ NA-122 لاہور کا حلقہ ہے. یہاں سے ایاز صادق صاحب 2013 کا انتخاب جیتے تھے اور اسی کے بلبوتے پر وہ پھر نیشنل اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو گئے تھے. مگر پھر جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ان کی سیٹ تو گئی. جوڈیشل کمیشن نے تو ایک اوور آل مینڈیٹ دے دیا تھا کہ شاید منظم دھاندلی نہیں ہوئی ہے اور خیال یہ تھا کہ شاید معاملہ اس کے ساتھ سیٹل ہو جائے گا. لیکن جو الیکشن پٹیشن تھی ایاز صادق صاحب کے خلاف, اس کا جو فیصلہ آیا اس نے انہیں ڈی سیٹ کر دیا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ان کی MNA کی سیٹ گئی بلکہ ان کی سپیکرشپ بھی گئی. پہلے تو انہوں نے اعلان کیا یہ کہ ہم تو میدان میں مقابلہ کریں گے اور کورٹ میں نہیں جائیں گے فار اینی ریمیڈی اور ریلیف. مگر الٹیمیٹلی انہوں نے بھی وہی کیا جو سعد رفیق نے کیا تھا, خواجہ سعد رفیق صاحب نے. اور وہ کل یعنی جو گزر گیا ہے کل, اس سے پہلے ہی جا چکے ہیں سپریم کورٹ میں فار ریلیف. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پہ اوپر بات ہونی چاہیے بیکاز کافی کنٹروورشل حلقہ ہے یہ. 2.5-3 سال گزر گئے ہیں, الیکشن ہوئے 2013 کے. پورے اس عرصے میں اس حلقے کے بارے میں جو کچھ کہا گیا, جو کچھ لکھا گیا, جو کچھ سنا گیا, وہ اس کو اتنا کنٹروورشل کر دیا ہوا ہے کہ اب لوگوں کا فوکس اس حلقے کی طرف ہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے. جو طریق انصاف ہے اس نے اپنا کینڈیڈیٹ بدل دیا ہے اور اب علیم خان مقابلہ کریں گے ایاز صادق کا اس حلقے سے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے جن ساتھیوں کو دعوت کلام دی ہے ان میں پی جے میر, کوئی نیا نام نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں, بہت ہی معروف اینکر تو ہیں ہی لیکن جرنلسٹ بھی ہیں, ساری دنیا سے انہوں نے رپورٹ کیا ہوا ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں PTI کی اندلی بباس صاحبہ, ان کا بھی مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پروگرام میں پہلی دفعہ آنے والی ہیں شکیلہ لقمان جو MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی, اور انہیں ہم نے خصوصی طور پر اس لیے دعوت کلام دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نون کا موقف جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے. ویلکم ٹو دا شو. پی جے, آپ نے 2013 بھی رپورٹ کیا ہوا ہے اسی حلقے کے اندر کیا ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں. مجھے کوئی ریفرنس آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو چیلنجز ہیں وہاں پر, ایاز صادق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے اور اتنی ہی مارجن سے, اگر زیادہ سے نہیں تو پھر جیت جائیں گے, اور ان کے مقابلے میں علیم خان پہلی دفعہ فیلڈ کیے جا رہے ہیں سیریسلی ان این الیکشن کانٹیسٹ. ہاؤ ڈو یو سی دی ہول سچویشن؟ دیکھیں 2013 کے ڈائنامکس دوسرے تھے, آج دوسرے ہیں. ٹھیک. اور آج جو ہم دیکھتے ہیں, اگر اس چیز کو ہم گیج کرتے ہیں دونوں کو ایپل فار ایپل, ایاز کمنگ ان فرام اے سٹنگ گورنمنٹ ان کو ایک ایج ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان ان کی جو آپ کے لیے جو ایک وائس ہے وہ لوگوں کے اندر اب چلی گئی ہے. ٹھیک. اور ان کا جو میں سمجھتا ہوں جو ایاز صادق صاحب وہ بھی ایج ہے کہ یہاں پر حکومت جو ہے صوبے میں وہ بھی انہی کی پارٹی کی پاس ہے, سو وہ ان کے پاس ہمیشہ ایک ایج رہے گا. اب اس ایج کو اگر حکومت یوز کرتی ہے تو پھر آپ الیکشنز کو کہیں گے دے ناٹ فیئر الیکشنز. ٹھیک. اگر یہ بالکل اس کے اندر کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی ہے, الیکشنز فار الیکشنز ہوتے ہیں, تو دین آف کورس پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کانٹیسٹ کیسا جاتا ہے. عمران آئی ایم شیور یہاں آئیں گے, عمران پش کریں گے علیم کو. علیم بیسکلی یہ وہ نام نہیں ہے کہ جا کے ایاز صادق جیسے آدمی کو ٹاپل کر دے, لیکن یہاں بیہائنڈ دا سینز جو ہے وہ اٹ ول آلویز بی عمران خان. عمران خان اینڈ آئی تھنک یہ بڑا اچھا کیا ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ جو ایج ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آئے گی, تو اگر وہ ہارتا ہے علیم خان تو علیم خان ہارے گا, عمران خان نہیں ہارے گا. مگر علیم کے پاس بھی تو پی جے ایک ایج ہے, وہ بھی سوشل ورکر بھی ہیں, وہ گراس روٹ لیول کے اوپر آپریٹ کرنا جانتے بھی ہیں. پارٹی کو اس وقت لاہور میں جہاں وہ کھڑی ہے اس کے پیچھے وہی ہے, تو وہ کوئی ایک ایج ملے گی. دیکھیں نہیں, وہ ایج نہیں ہے, اس سے بڑے سوشل ورکر بھی ہیں نا آپ کے پاس یہاں لاہور میں. آپ کے پاس شہباز شریف ہیں سب سے زیادہ سوشل ورکر. وہ لوگ تو دیکھیں گے شہباز شریف صاحب نے کیا کام کیا ہے, کیونکہ انہی کا جو سپل آف ہے وہ جائے گا آپ کے ایاز صادق کے پاس. سو اس لحاظ سے وی ہیو ٹو بیلنس اٹ آؤٹ. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کینڈیڈیٹ ایکچوئل ڈیلیوری میں کون ہے, کون کیا کام کرے گا. ہم تو ناموں پہ جا رہے ہیں جی, تحریک انصاف ہے. میں کہتا ہوں یہاں آپ کسی اور کو بٹھا دو یا کوئی بھی ہو, آپ دیکھو ایپل فار ایپل آدمی کون ہے کام کرنے والا. میں تو یہ دیکھتا ہوں, میں تو اب وہ پارٹی کے لیے چھوڑ ہی دیا کہ جی یہ مسلم لیگ نون کا ہے, یہ تحریک کا ہے, وہ پیپلز پارٹی. آپ دیکھو آدمی کی اپنی وہ کوالٹی
کہ کام کیا کرو. آپ کے پاس کتنے لوگ آئے تھے الیکشن سے پہلے اور کتنے ملتے ہیں آپ کو الیکشن کے بعد؟ ذرا مجھے بتا دیں آپ. کتنے لوگ آتے ہیں؟ فون نہیں اٹھاتے ہیں یہ لوگ. تو میں ہمیشہ ان کو اس طرح گیج کرتا ہوں, اور میرا بھی سلوگن یہ ہے, نام شور آپ کا بھی ہے, کہ آپ ان لوگوں کو یار ووٹ لے کے آؤ جو کہ آپ کے لیے ایکچولی کام کرتے ہیں. دے آر ایکچولی ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ ناٹ ریپرزینٹنگ کانسٹیٹوئنسی سرو نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. ٹھیک. انجلی صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایک اسٹریٹجیکل ڈیسیشن ہے کہ ٹو فیلڈ علیم خان ان فرنٹ آف ایاز صادق, who claims to be کہ وہ حلقے کے آدمی ہیں, گراس روٹ لیول کے اوپر ان کی اپروچ بہت ڈیپ روٹڈ ہے, تو اس کے مقابلے میں ایک کمپیریٹیولی نئے بندے کو کھڑا کرنے کا فیصلہ جو ہے, اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دس؟ بخاری صاحب, آپ کی بات کوئی میں آگے لے کے چلتی ہوں کہ علیم خان صاحب نئے آدمی نہیں اس حلقے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ علیم خان صاحب نے 147, ایک اس کے نیچے 146 ہے, دو ہے 146 147 122 کے نیچے جیتی تھی اور منسٹر ہوئے تھے, تو وہ اس حلقے سے چپے چپے سے واقف ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو 146 ہے, مگر وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تو نہیں تھا اس وقت نہیں تھے, لیکن obviously جیسے پی جے میر نے کہا کہ انہوں نے اپنا کام کیا ہوا ہے اس حلقے میں اور جیت چکے ہیں. اور اب اس حلقے میں ہمارے وہ اسلم اقبال صاحب ہیں, وہ بھی پی ٹی آئی کے ہی ہیں, اور جو 146 ہے اس میں شعیب نے بھی ساتھ 122 کو چیلنج کیا تھا, اور شعیب کا بھی کیس ادھر ہو گیا. تو ہمارے نیچے دو بندے اگر آپ لاجکلی دیکھیں تو 147 جس میں یہ خود بھی جیت چکے, اور اسلم اقبال صاحب جو ہمارے بندے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہے وہاں, اور 146 میں شعیب نے نہیں کیس الیکشن اپنا لڑنا ہے ہماری طرف سے. سو وہ بہت بڑی سپورٹ ان کی ہے. دوسرا جو فیکٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اب 2013 میں نون لیگ کی پرفارمنس نہیں تھی, 2015 میں انہوں نے دیکھ لیا ہے, اور یہ بڑا کروشل وقت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ آپ کو پتہ ہے نندی پور جو 2 سال سے صرف اور صرف تحریک انصاف نے اس پہ شور ڈالا, اس پہ پٹیشنز کی, پروٹیسٹ کیا, وہ پروو ہو گیا کہ جی اس کے اندر کتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے. رانا مشہود والا کیس جو ہے وہ کھل رہا ہے اگین دھرنے کے دوران, وہ سارا کچھ ہم نے کہا. اصغر خان یہ فرما رہی ہیں کہ جو کرپشن کو لے کے کمپین پی ٹی آئی نے لانچ کی تھی اس کے نتائج جب سامنے آئے, اور 2013 میں آپ دیکھیں کیا 2 سلوگنز تھے پی ایم ایل این کے. ایک سلوگن تھا کہ جی اندھیرے ہٹائیں گے اور 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, نمبر 1. نمبر 2 تھا کہ کرپشن ہٹائیں گے اور زرداری صاحب کو گھسیٹ کے سڑکوں پہ لاہور کی لے کے آئیں گے. وہ دونوں ایک بلبلے کی طرح پھٹ گئے ہیں. تو یہ جو ساری, میں تو فیکچول آپ کو پتہ بات کرتی ہوں, ابھی جو فیکٹس ہیں ٹھیک ہے, میں بالکل پی جے میر کی بات مانتی ہوں کہ سٹنگ گورنمنٹ کا بہت بڑی ایج ہوتی ہے, چھوٹی نہیں بہت بڑی ایج ہوتی ہے, اور پھر ایسی سٹنگ گورنمنٹ جو ہر چیز پہ بیٹھ جاتی ہے, جس کو کہ الیکشن مینجمنٹ کی اور ریگنگ مینجمنٹ کی 40 سال کا تجربہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے آج کیا کیا انہوں نے؟ آج آپ نے بریکنگ نیوز بھی دیکھی ہوگی, روز ایسا واقعہ ہوتا ہے. اسلم اقبال پہ پہلے اس کے دفتر پہ فائرنگ ہوئی 6 دن پہلے, آج انیس ہاشمی جس نے کیس 122 کا کیا ہے اس کے دفتر میں جا کے میٹر اکھاڑ کے اس کی بتیاں بند کر دی گئی کیونکہ 118 کا وہ کیس لڑ رہا ہے. تو یہ اس قسم کی جو پالیٹکس ہے اس میں تحریک انصاف پیچھے ہے اور یہ نون لیگ بہت آگے ہے. اور ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی آپ دیکھیں دھمکیاں آئیں, محمود رشید کی لائف کو دھمکیاں آئی ہیں, سرور چودھری کی لائف کو دھمکیاں آئی ہیں, شاہ محمود کی لائف کو دھمکیاں آئی ہیں. وہ لیٹر ہم نے دکھایا بھی ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ جی ہمیں تحفظ دے. تو یہ جو ٹیکٹکس ہیں جو کہ صرف الیکشن لڑنے کی نہیں ہوتی, یہ ایک جس کو کہتے ہیں گلوزم کی ٹیکٹکس ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بڑی سٹرونگ ہیں, ان کو فیس کرنا بہت مشکل ہے. اس کے باوجود یہ جو اتنے دوسرے جو میرٹ پہ فیکٹرز ہیں وہ ان کو یہ جو ریگنگ اور یہ جو سٹرونگ آرم ٹیکٹکس والی گلوزم ہے ان کو اوور کم کر لے گی. ناظرین, یہ بی بی نے ایک بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے خلاف. وہ میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی یہ کر گئی, اس لیے کہ لوگ اتنے عادی ہو گئے ہیں لوڈ شیڈنگ کے کہ اب احتجاج بھی نہیں کرتے. وہ شاعر نے کہا تھا کہ گزرنے کو تو مجھ پر بھی ہے جب ایک حادثہ گزرا, مگر یہ تب ہوا جب غم کا عادی ہو چکا تھا میں.
تو لوگ عادی ہو گئے لوڈ شیڈنگ کے، اس لیے وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. سوری شکیلہ صاحبہ آپ کے پاس آ رہا ہوں میں سوال لے کے، یہ کہ آپ نے سنی گفتگو جو اپنے اندلیب صاحبہ نے کی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت صورتحال گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ ان کے حق میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کینڈیڈیٹ بہت سٹرونگ ہے. آپ یہ بتائیے کہ آج صادق صاحب انہوں نے اتنے بڑے مارجن سے الیکشن جیتا تھا اور وہ اب پھر اسی انتھوسیزم کے ساتھ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کیسی پوزیشن دیکھتے ہیں آپ اپنی پارٹی کینڈیڈیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو سردار ایاز صادق صاحب ہیں وہ پہلی دفعہ 2013 میں نہیں جیتے، وہ 4 ٹائمز پہلے جیت چکے ہیں. 1997 سے لے کے اب تک 1997 میں جیتا، پھر 2002 میں، 2008 میں، 2013 میں، اور 2 دفعہ 1997 اور 2013 2 دفعہ عمران خان کے ساتھ وہ جیتے ہیوی مارجن کے ساتھ. تو یہ ان کے لیے کوئی نئی چیز، نیا الیکشن نہیں تھا. وہ 4 دفعہ ہونا جو ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے. الیکشن یہ جو NA 122 کا جو فیصلہ آیا الیکشن ٹریبونل کی طرف سے جو فیصلہ آیا، اس میں آپ ذرا اس کے ذرا ڈیپتھ میں جائیں تو دیکھیں کہ اس کانسٹیٹوئنسی میں ایک MA میں مطلب یہ ہے کہ الیکشن اس میں سردار ایاز صادق ہیں، اس میں نیشنل اسمبلی میں 2 MPs ہیں، اس میں ایک میں محسن لطیف ہے، ایک ان کے ہیں. تو یہ جب تینوں کا فیصلہ آتا ہے تو فیصلہ جو ہے وہ 2 کے لیے کچھ اور آتا ہے، ایک کے لیے کچھ اور فیصلہ آتا ہے. جج صاحب نے فیصلہ کیا، یہ کس طرح ہوا، یہ مطلب اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح مطلب 2 لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے اور ایک جو ہے اس کے اوپر فیصلہ ہی نہیں آتا. تو مطلب اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، کیا پٹیشن نہیں تھی. میں نے آپ کو ان کا پریمسز یہ ہے کہ جب الیکشن کی دھاندلی کی بنیاد پر آپ MNA کو فارغ کر رہے ہیں، ہاں جی، تو اس کے نیچے پھر الیکشن کیسے فیئر ہو گیا جب اتنی جی بالکل. اور پھر میری بات سنیں، اور پھر اس میں جج صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں دھاندلی کا لفظ بالکل یوز نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ irregularities ہوئی ہیں اس لیے ہم ان کو ڈی سیٹ کر رہے ہیں. بھائی اگر ڈی سیٹ کر رہے ہیں تو اس میں مطلب ایک مشینری اس وقت جو چل رہی تھی اس کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، ان کی irregularities ہیں، اس کا جو ہے نقصان یا اس کا لوگوں کو جو ووٹرز ہیں ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے. اس کی جو ہے وہ جو ہے سردار ایاز صادق کو جو سزا دی جا رہی ہے، اس کی محسن لطیف کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے. تو یہ بات بالکل اس سمجھ سے بالا تر ہے. کیا پھر اس کو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ بائس الیکشن ہے؟ جب یہ الیکشن پھر اس میں اس طرح کا ہونا جو ہے یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ بائس ہے. انہوں نے جس طرح اس کا فیصلہ دیا، لیکن ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دوبارہ اس میں آ جاتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں بالکل کوئی فکر نہیں، ہم جانے کو تیار ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ PTI والے جب ان کے حق میں الیکشن ٹریبونل جو ہے جب ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں جج صاحب نے بالکل صحیح فیصلہ دیا، یہ بالکل کلیئر فیصلہ ہے. جب ان کے مخالفت میں فیصلے 40 جگہوں پہ جب ان کے خلاف فیصلے آئے تو وہاں پہ انہوں نے یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے اور کہتے ہیں کہ جی الیکشن ٹریبونل جو ہے یہ ہماری دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہمارے خلاف ہے، یہ ان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں. تو ہم یہ باتیں نہیں کرتے، ہم کلیئر ہیں ان چیزوں میں. ٹھیک ہے اگر اس طرح ہوا ہے ہم دوبارہ اس میں الیکشن لڑیں گے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس لیے. لیکن یہ بات ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن میں فیصلہ آتا ہے وہاں پہ بھی یہ کہتے ہیں، وہاں پہ بھی جوڈیشل کمیشن نے بھی یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی پری ریگنگ نہیں ہوئی، کوئی نہیں ہوئی، irregularities ہوئی ہیں اور اس کی بنا پہ یہ سارے فیصلے ہیں. وہاں پہ بھی انہوں نے یہ بار بار جا کے عمران خان صاحب نے کہا اور ان کی پارٹی نے کہا کہ ہم جب ان کا فیصلہ آئے گا ہم اس کو فراخ دلی سے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن انہوں نے وہاں پہ بھی فیصلہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور جب دیکھیں جب بلدیاتی الیکشن ان کے ہوتے ہیں، یہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن KPK میں ہوا تو وہاں پہ جب فیصلے آئے، جب یہ وہاں پہ جیت گئے تو کہنے لگے واہ واہ جی الیکشن کمیشن صحیح ہے، سب کچھ صحیح، ہم نے بہت اچھا ہو گیا جی ٹھیک ہے. لیکن جب وہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ جہاں ہم جیتتے ہیں تو وہاں پہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اور پھر وہاں ہم کو کہتے ہیں کہ جی استعفے دیں، ان کو نکال لیں، ان کو ہم نکالنے کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اس کے بغیر کچھ فیر نہیں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کی جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے، جہاں یہ جیتیں وہ سب ٹھیک ہے، جہاں یہ نہ جیتیں تو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ناظرین گفتگو کر رہے ہیں ہم NN 122 میں جو ری الیکشن ہونے جا رہا ہے، ضمنی انتخاب جو ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے، اور میرے پاس نمائندگی ہے نون کی محترمہ بھی تشریف رکھتی ہے شکیلہ لقمان صاحبہ
اور اندلیب عباس صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ پی ٹی آئی کی ہیں, اور ساتھ ون اینڈ اونلی جو پی جے میر ہیں, ان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ مزید یعنی بے لاگ تبصرہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ لے. لیکن اس وقت کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے, چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں ہم NA 122 کے حوالے سے کہ وہاں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور وہاں کیا پولرائزیشن ہے اس وقت, کیا ہو رہا ہے وہاں پر. دیکھنا یہ ہے کہ جو ایاز صادق صاحب ہیں وہ اس وقت انٹل ویری ریسنٹلی ہی واز اے سٹنگ اسپیکر, اینڈ وہ اتنے بڑے مارجن سے جیتے تھے کہ لوگوں کو اس وقت کان کھڑے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور اسی کو لے کے پی ٹی آئی نے ایک بھرپور کمپین چلائی تھی پورے اس عرصے میں کہ یہاں پر بہت دھاندلی ہوئی ہے, اور انتخابی جو ان کی عذرداری تھی جس کو الیکشن پٹیشن کہتے ہیں, اس کے نتیجے میں ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے, اور اب الیکشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. ہم نے اب تک جو گفتگو کی ہے, ہم نے کوشش کی کہ اندلیب صاحبہ سے بھی پوچھیں کہ کیا علیم خان جو ہیں وہ ایک پرانے پارلیمنٹیرین کے جنہوں نے 4 الیکشن لڑے اور جیتے ہیں ان کا مقابلہ کر پائیں گے. اور ہم نے جو ایم این اے بیٹھی ہیں ہمارے پاس پی ایم ایل این نواز گروپ کی, ان سے بھی بات کی کہ کیا ایاز صادق صاحب کی پوزیشن اتنی ہی اسٹرانگ ہے کہ رزلٹ اسی طرح کا آئے گا. انہوں نے ہمیں کافی تفصیل سے یہ بتایا کہ وہ کوئی پہلی دفعہ الیکشن نہیں لڑے ہیں, نہ پہلی دفعہ الیکشن جیتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے بھی اسٹرانگ ہے. پی جے آپ کے پاس آ رہا ہوں میں, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن کمیشن کا عملہ بھی وہی رہتا ہے, عروض بھی پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت نے مقرر کرنے, اب تو کوئی انٹرم گورنمنٹ نہیں ہے, تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کی ضمانت کون دے گا؟ دیکھیں نا, دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. ابھی آپ نے ان دونوں کی گفتگو سنی, آپ باقی ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں ویدر علیم خان جیتے یا ایاز صادق جیتے, دونوں نے آ کے پبلک سروس کرنی ہے. ٹھیک, اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا موڈس آپرینڈی کیا ہے. یہاں آپ دیکھ لیں کہ پورا پاکستان از ان اے اسٹیٹ آف پرپیچول ڈینائل. ٹھیک, اگر ایک فیصلہ نون کی طرف سے جاتا ہے, پی ٹی آئی ناراض ہوگی, پی ٹی آئی کی طرف جاتا ہے نون ناراض ہو جاتی ہے, پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی, پھر ایم کیو ایم ناراض ہو جائے گی. ہر بندہ, ایک آپ کی ججمنٹ آتی ہے, آپ اس کو ڈیبیٹ پہ لے آتے ہو, ایک آپ کی کوئی یہاں سے کہیں سے بھی کوئی فیصلہ آتا ہے اس کو چیلنج کر دیتے ہو. سو واٹ آر وی ایکچولی ٹرائنگ ٹو ڈو. یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے اندر اتنا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک ایز اے سوسائٹی بڑھ گیا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز nobody is willing to trust nobody. Nobody is willing to trust anybody. ایک اب میں کریڈٹ دیتا ہوں اس کو مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ انہوں نے ایک نئی پارٹی کو جنم دے دیا بیکاز آف دیئر اون فالیز, بیکاز آف دیئر اون مسٹیک. اور کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. اٹ واز اے پریشر گروپ which has been converted into a major political party, into a main stakeholder, into a major stakeholder. Why? Because آپ کی deliverance level has been zero. It has not been there. آپ کی priorities ٹھیک نہیں تھیں. آپ کی دیکھو, آپ کی priority کیا ہوتی ہے اس ملک کے اندر؟ ایک غریب آدمی ہے, آپ اس کی پاورٹی ایلیویشن کرو, اس کو اٹھاؤ. آپ نے وہ چیز نہیں کیا. آپ نے اپر اسٹراٹا کو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے, اور اسی کو آپ نے لگے رہے ہو. ڈیوٹی, گاڑیوں کی ڈیوٹی کم کر دینی ہے, 3 سال 5 سال کی گاڑی کرنی ہے, یہ کرنی ہے, وہ کرنی ہے, بٹ ناٹ آن دا گراس روٹ لیول. آپ نے ایگریکلچرسٹ کو کوئی ریلیف دیا؟ آپ نے ایسا کوئی کام کیا جس میں ایک آپ کا عام آدمی ہے اس کو کوئی مختصر جواب دے دیجئے جو انہوں نے کہا ہے. لیکن میرا سوال کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ کیا ہے جو پہلے 3 سال میں نہیں ہو پایا, اور وہ کیا ہے جو اب آئندہ 2-2.5 سال میں وہاں کیا جائے گا کہ لوگوں کو ریلیف, جس کے لیے پی جے میر چیخ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے جو مرضی الیکشن لڑے, جو مرضی جیتے, وہاں کے لوگوں کے لیے ریلیف کہاں ہے؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب 2013 میں ہماری حکومت بنی تو آپ کو پتہ ہے کہ 15-16 سال سے اس ملک میں کچھ بھی کام نہیں ہوا, کیونکہ پہلے جنرل مشرف کے 8-10 سال اس کے گزرے, 5 سال پھر پیپلز پارٹی کے گزرے. آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہمارے پاکستان میں, اس ملک میں اتنے سالوں سے اتنے چیلنجز کٹھے ہو گئے تھے, اتنے چیلنجز, جس میں جو مین 2-4 چیزیں اسی کا میں ذکر کروں گی. ویسے 1 to all ہر چیز کو پہ کام کرنے کی اور کام کی ضرورت ہے, اور مسائل ہی مسائل ہیں اس ملک میں. اس میں یہ تھا کہ آپ جب حکومت سنبھالی تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی جو تھی, ٹیررزم, اٹ واز آن ایکسٹریم پہ تھا کہ ہر روز کئی دھماکے اور کیا اور کتنے لوگوں کی کلنگ ہو رہی تھی.
ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ دھماکوں تھا، کے، اگر آپ قدر کلامی کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں آپ کی، آپ نے کہا کہ دھماکے ہو رہے تھے، دہشت گردی ہو رہی تھی، اس وقت آپ کے اوپر تحریک انصاف یہ الزام لگاتی تھی کہ آپ کے دل میں بڑا درد ہے ان کا، اور آپ ان کے ساتھ سیریسلی مذاکرات کے معاملے کو لٹکا کے ایکشن ڈیلے کر رہے ہیں، اور اب یہ وائسا ورسا ہے. دیکھیں میری اب آپ بات کہہ رہے ہیں سنیں، عمران خان صاحب جو ہیں دیکھیں میری بات سنیں، پرائم منسٹر ہر کام جو ہے کنسنسس کے ساتھ اور پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اب تک، ابھی پچھلے دنوں تک عمران خان صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے ہم بات کرتے، طالبان سے ہمیں بات کرنی چاہیے، جبکہ اتنے دیکھیں آپ کو پشاور کے سانحہ کے بعد ہی پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ضرب عضب کرنا ہے، ہمیں نیشنل ایکشن پلان پہ ہم نے آنا ہے، اور ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے. اور کراچی میں جب حکومت سنبھالی، ساتھ ہی وہ کراچی میں آگے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ اس پہ ہمیں جو ہے وہ آپریشن کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں آج آپریشن پہ، اب دیکھیں ہر کوئی کہہ رہا ہے ایون دین کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ایکسپرٹ ہیں یا میڈیا کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں. کراچی کے آپریشن سے ایکسٹارشن، جو بتا خوری اور جو ٹارگٹ کلنگ تھی، اور جو مسائل تھے وہاں پہ، کرائم ریٹ کم ہوا ہے بہت وہاں، اس میں تو کوئی شبہ اس میں مطلب یہ دیکھیں آپ کے سامنے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری سٹاک مارکیٹ جو اوپر بڑی، ہمارا ڈالر ریٹس جو ہے جو تھا اس کا 2008-10 تک چلا گیا تھا، اس میں جو ہے وہ ہمارا روپیہ سٹرونگ ہوا. تو بہت ساری چینجز آئی ہیں. دیکھیں جہاں مسائل ہوں، اب دیکھیں کہ جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور سارے صوبوں میں کل بھی جو ہے پرائم منسٹر انہوں نے کہا ہے کہ بھئی سارے جو صوبے ہیں ان میں جہاں جہاں اس چیز کی کمی ہے سارے جو ہے اس کے اوپر کام کریں. تو ملک میں کام بہت، دیکھیں کام اتنے زیادہ ہیں، اتنی چیزیں ہیں کرنے والی کہ ہر چیز ایسے لگتی ہے جیسے اسی کو یہی کرنے والی ہے. لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ، آنیسٹلی اور ورکنگ ہارڈ، محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے. ہمیں دیکھیں اب جب بھی کہیں بھی بات ہوتی ہے، پرائم منسٹر ایک ہی بات کرتے ہیں، حکومت ایک ہی بات کرتی ہے کہ ہم نے اس ملک سے ٹیررزم، ہم نے کرمنل پارٹس جو چیزیں ہم نے ان کو صفایا کرنا ہے، اس ملک کو صاف کرنا ہے. ہم نے اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنی ہے، نو میٹر واٹ، کہاں پہ بھی ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، KPK میں ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، جہاں پہ بھی ہم نے اس ملک کو صاف اور شفاف کرنا ہے، اور ہم نے اس ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. نو میٹر ہماری پارٹی ہے، ان کی ہے، کسی اور کی ہے، KP کی ہے، جس کی بھی ہے. لیکن وہ ان کا ایک ہی ویژن ہے، ایک ہی ہے ان کے مائنڈ میں کہ ہم نے اس ملک کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، ہم نے اس ملک کو اندھیروں سے نکالنا ہے. ہم نے جو ہے دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے چائنا سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ، یہ ہماری حکومت کا ان کے سارے یہ سیرا جاتا ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کے جس سے ہمارے ملک کی انشاءاللہ ہمارے ملک کی تقدیر بدلے گی، اور اس ملک میں بہت انفراسٹرکچر ہو، اس میں انرجی ہو، اس میں ہر فیز میں، اب ریلوے ہوگا، گوادر ایئرپورٹ بنے گی، لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی، اور اس ملک کی تقدیر بدلے گی. یہ ایک ہماری گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا کام ہے. آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر یہ کام ہونے والا تھا، 6 مہینے ڈیلے ہو گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ KPK والے جو تھے جناب وہ دھرنا لے کے بیٹھے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ کبھی اگر ہم پڑھیں گے تو بات پھر جو ہے وہ الجھ جائے گی. ناظرین بریک کے لیے مجھے پھر کہا جا رہا ہے پروگرام کا آخری مرحلہ ہوگا جب ہم واپس آئیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کو ہم اس میں سمیٹیں. اس وقت آپ نے دونوں ہی پارٹیوں کے جو نمائندے میرے پاس تشریف رکھتے ہیں ان کی گفتگو سنی ہے. ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بہتر پرفارم کیا ہے. جب ان کو یہ حق ملے گا کہ وہ ووٹ کے ذریعے یہ طے کریں تو اس دن کیا ہوگا وہ تو ہم دیکھیں گے. لیکن واپس آئیں گے تو ایک سوال لے کے میں PJ میر کے پاس اور اپنے دوسرے دونوں مہمانوں کے پاس جاؤں گا کہ وہ الیکشن کمیشن جس کے اوپر اتنے سیریس ایلیگیشنز ہیں، وہ الیکشن کمیشن جس کے جو صوبائی الیکشن کمشنرز ہیں انہوں نے ڈیمانڈ پر ریزائن کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس سیناریو میں ہونے والے الیکشن جو ہیں اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، اس پہ بات کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا میں نے کہا تھا کہ پروگرام کا آخری مرحلہ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کو سم اپ بھی کریں اور کوئی جو چند سوال رہ گئے ہیں ان کو بھی اپنے مہمانوں سے اس کے بارے میں ان کی رائے لیں. PJ جیسا میں نے کہا تھا یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے میں PTI کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر سیریس اسپرشنز ہیں، ان سے ریزگنیشنز مانگے گئے ہیں جو انہوں نے آفٹر کنسلٹنسی ریفیوز کر دیا ہے کہ ہم نہیں دیں گے، اور حکومت بھی obviously نہیں چاہتی کہ اس وقت الیکشن کمیشن کو چھیڑا جائے.
تو ایسی صورت میں ہونے والے الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ ایک تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ فرمائیے گا کہ کیا انتخابات اب دونوں پارٹیوں کی اپنی اپنی جگہ جہاں جہاں ان کی حکومت ہے اس کی پرفارمنس کے کمپیریزن پر ہوگا، یا جو پرسنالٹیز الیکشن لڑ رہی ہیں ان کی پرسنالٹیز کے بیسس پر ہوگا NA 122 میں؟ دونوں پر کمنٹ کریں. دیکھیں، سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کی جہاں کریڈیبلٹی کا آپ کہہ رہے ہیں جو چیلنج ہو گئی ہے، آئی تھنک دے شوڈ ریزائن. جس طرح ایک جج جہاں کمپرومائز ہو جاتا ہے، ایک جج جہاں کمپرومائز ہو جاتا ہے تو وہ ریکیوزل پہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کیس پہ نہیں بیٹھوں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک پارٹی بن گئے. تو پی ٹی آئی نے جو ایک پوائنٹ ریز کیا ہے، وہ پی ٹی آئی نے میری نظر میں اپنے لیے نہیں کیا ہے، انہوں نے میرے خیال میں نون کے لیے بھی کیا ہے، پیپلز پارٹی کے لیے اور پورے پولیٹیکل سسٹم کے لیے کیا ہے. اینڈ اٹ از اے گڈ تھنگ کہ کوئی کسی نہ تو اپنے وہ دکھائے ہیں بیٹس کے جا کے ریگولیٹری باڈی کی اگر فیئرنیس کلیئر نہیں ہے تو آپ کے فیوچر الیکشنز کہاں ہوں گے؟ آپ کا ایکسیپٹ فار 1970 الیکشنز ہر الیکشن آپ کا ٹینٹڈ ہے. ہر جگہ ملٹری ہو یا آپ کا ڈیموکریسی ہو، آپ نے ہر ایک کو چیلنج کیا ہوا ہے. سو آئی تھنک اٹ ہیز بین اے گڈ اسٹارٹ بائی پاکستان تحریک انصاف کہ آپ اس کو آگے لے کے چلو. ناؤ اب اس کے آتے ہیں ڈائنامکس بیسکلی یہ ہیں کہ آپ نے آج دیکھنا ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹینٹڈ ہو گئے ہوئے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے. And a person with a zero credibility cannot hold any office. So they should gentlemanly, they should get out of the way. And government کو اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. Why is the government on the defensive? But this is it, because they're scared کہ ان کی سیٹ چلے جائے گی. او یار کس طرح سیٹ جائے گی؟ اگر ظاہر ہے اس نے ان الیکشن کمیشنر نے تو آگے ووٹ نہیں ڈالنے ہیں. دیکھیں نا، جس طرح شکیلہ نے ابھی کہا ہے کہ گورنمنٹ بڑا سنسیریٹی سے کام کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک گورنمنٹ کی سنسیریٹی ہونی چاہیے کہ بس ہم سنسیریٹی سے کام کر رہے ہیں، ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے. If you don't like it, we'll remove these people and get everybody out of the way. لیکن شکیلہ نے جب کہا کہ ہم سارے کر رہے ہیں بڑا اچھا کام، گورنمنٹ کی جو سب سے پہلی لائن آف ڈیلیورنس ہوتی ہے وہ اس کی ٹریفک کی ہوتی ہے، وہ اس کے روڈ کے اوپر ہوتی ہے. از دیر اے لا اینڈ آرڈر؟ دیر از نو لا اینڈ آرڈر. آپ ایک موٹر سائیکلسٹ کو پکڑائی نہیں دیتا آپ کے ہاتھ میں، تو آپ نے کیا لا اینڈ آرڈر کرنی ہے؟ آپ خود چلے جائیں. وی آر آل افیکٹڈ، گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، کوئی بھی ہو، ہر سٹیزن اس سے افیکٹڈ ہے. سو دیٹ شوز یور انکمپٹنس. آپ کی بیسک انکمپٹنس وہ ہے کہ جو آپ کے روڈ پہ نظر آ رہی ہے. تو اسی کو آپ ملٹیپلائی کر دیں، آپ اپنے کارپوریٹس میں لے جائیں، اپنے گورنمنٹ آفیسز میں لے جائیں، وہاں بھی آپ کو یہی نظر آ جائے گی. آپ نے بات کی پرسنالٹیز کی. دیکھیں یہ پرسنالٹیز کی بات نہیں ہے، یہاں پرسنالٹی کی بات نہیں ہے. یہاں میں پھر بھی ایج دوں گا ایاز صادق کو. ایاز صادق کا اس ایریا کے اندر، اس حلقے کے اندر ایک ٹریک ریکرڈ ہے. اس ٹریک ریکرڈ کو آپ اوور رائٹ، آپ اس کو اوبلٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ نے وہاں بھی دیکھا تھا، میرے خیال 146 تھا ادھر کراچی کا، کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں بڑا شور تھا جی پی ٹی آئی آئے گی، یہ کر گی. وہ ایم کیو ایم کا گڑھ ہے، ایم کیو ایم کی وہ سیٹ ہے، آپ اس کو نہیں لے سکتے. جو مرضی آ جائے، پیپلز پارٹی اینی بڑی، پیپلز پارٹی تو سینسیبل تھی نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی نے چیلنج کیا. سو یہاں جو آپ کا جو ایک کا میچ پڑے گا، اس میچ میں میں ایج دوں گا ایاز صادق کو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں علیم خان کو رائٹ آف نہیں کروں گا. علیم خان نے بھی اپنا بڑا کام کیا ہوا ہے. اب یہ لوگوں پہ ہے کہ ان کو ایک صحیح، ایک آنےسٹ ایونیو ملتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت یہ مطالبہ مان لیتی ہے کہ ان الیکشن کمشنرز کو ہٹا دیں تو اس کی کریڈیبلٹی بھی اوپر چلی جائے گی الیکشن کی، وداؤٹ ڈاؤٹ، اور الیکشن بھی فیئر اینڈ فری ہو جائے گا. اور is that what you are saying? Absolutely. اور پی ٹی آئی I think will be more at comfort with the ruling party. It will be more at comfort. In fact, PTI I think will be probably supporting the government. حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر چینج کرنے سے الیکشن کا عملہ جو ہے پھر بھی ان کا امیدوار جیت جاتا ہے تو اس کی بہت زیادہ بڑی کریڈیبلٹی جو ہے اوپر چلی جائے گی. بالکل صحیح. تو اس کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. Absolutely. جی انجلیب آپ بتائیے گا کہ آپ کا مطالبہ اپیرنٹلی تو گورنمنٹ نے نہیں مانا ہے. نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ نے نہیں مانا ہے بلکہ جو پروونشل الیکشن کمشنرز ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں اپنے پاؤں پہ اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو ریزائن نہیں کریں گے. کیا کرے گی آپ کی جماعت؟ واٹ ول بی یور اسٹریٹجی؟ دیکھیں آپ پوچھ رہے تھے کہ گورنمنٹ کیا کرے گی اور کیا دماغ ہے ان کا. تو یہ تو ایک سٹیپ ہوتا ہے جب آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے آپ میچ جیتیں گے تو آپ چاہے نیوٹرل میں کھیلیں چاہے آپ کوئی بھی کھیلیں، آپ کہتے ہیں جی جو آپ کو چاہیے ہم دیں گے کیونکہ ہم تو کانفیڈنٹ ہیں، ہم نے 4 دفعہ یہاں الیکشن جیتا ہوا ہے ایاز صادق نے، ہم آپ کو نئے امپائر دے دیتے ہیں، نئے الیکشن کمیشن. کیونکہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کی بھی ہے، یہ جے یو آئی ایف کی بھی ہے، یہ جماعت اسلامی کی بھی ہے، یہ سب کی ڈیمانڈ ہے. اور جوڈیشل کمیشن پہ ناصر الملک نے بھی یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن 40 ایریاز میں ٹوٹلی فیل ہو گیا.
تو اس کے بعد تو کوئی آپ کو فیکٹ اینڈ فگر نہیں چاہیے. نمبر 1 تو یہ کانفیڈنس نہیں ہے ان میں. دوسرا جو کانفیڈنس آپ کو نظر آتا ہے نا, اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ اتنی دفعہ جیتا ہے, تو یہ سپریم کورٹ میں کیوں چلے گئے؟ مطلب آئے 3 دن بعد کہا جی ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے, ہم نے نہیں جانا, اب آپ واپس وہاں ہم ان کو کر کے دکھائیں گے, اور 3 دن پہلے یہ کہا کہ جی ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ان کے دل میں یہ دھڑکا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے یا نکل رہا ہے ڈسپائٹ آل دیٹ. اب ہوگا کیا کہ ہم تو ڈیمانڈ کرتے رہیں گے, ہمارا تو یہ سٹانس صرف 122 کے لیے نہیں ہے, آگے لوکل باڈیز ہیں, آگے اور بائی الیکشنز آ رہے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام پارٹیز کہہ رہی ہیں آپ کو اخلاقی جرات نہیں ہونی چاہیے, گورنمنٹ شوڈ بی ٹاکنگ ٹو دیم اینڈ سیئنگ کہ بھئی کیوں بیزتی اپنے کرانا چاہتے ہیں. اب اگر الیکشن ہو جاتا ہے جیسے پی جے میر نے کہا, ایاز صادق جو ہے یا علیم خان جیتتا ہے, دونوں میں سے جو جیتیں گے, جیسے انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا تھا اور امپائر نیوٹرل نہیں ہوتے تھے, کوئی بھی خوش نہیں ہوتا تھا. جیسے ہی امپائر نیوٹرل آئے تو سارے, اب جو بھی ہارے گا وہ خوش نہیں ہوگا, کیونکہ یہ وہی امپائر ہیں جن کے نیچے 26 جماعتوں نے جوڈیشل کمیشن میں کہا, جوڈیشل کمیشن نے 40 جگہ کہہ دیا کہ یہ فیل ہو گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے ہمارا سٹانس کہ ہم 4 تاریخ کو ایک بہت بڑی, جس طرح ہم نے 30 نومبر کو کی تھی پچھلے سال, لوگوں کو آ رہے ہیں, اکٹھا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کی آواز ہے کہ آپ کو ہر بندہ کہہ چکے آپ فیل ہو گئے, آپ ریزائن کر دیں. نہیں کریں گے ہم پریشر رکھیں گے, لیکن ہم 7 میچ بھی کھیلیں گے, لیکن انڈر پروٹیسٹ ہم ہر قسم کا فورم استعمال کریں گے, میڈیا بھی, لیگل بھی اور پولیٹیکل بھی, پروٹیسٹ بھی, کہ یہ جو ہے سیٹ اپ چینج ہو. کیونکہ دیکھیں بخاری صاحب, ایک مجھے سچی بات بتا دیں, آپ کیسے یہ ملک چینج ہو سکتا ہے اگر ریفارمز نہ ہوئے؟ اور میں صرف اس کا انتخابی ریفارمز کی بات نہیں کری, وہ تو ہم نے 2.5 سال شور مچا کے اب مجبور کر دیا کچھ نہ کچھ کرنے کو. آپ دیکھیں کسی قسم کا ریفارم نہیں ہوا 40 سال سے, یہاں سول سروس ریفارمز نہیں ہوئے, جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوئے, اور آج آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کی عدالتیں لٹرلی پیرالائزڈ ہیں. ایان علی کو نہیں پکڑ سکیں, ایان علی کو نہیں پکڑ سکیں, جس انسپیکٹر نے اس کو پکڑا اس کو مرڈر کر دیا گیا, اس بیچارے کو آج اس کی بات ہی نہیں ہو رہی اور سب کچھ. ایک بات کا سوال جواب مجھے اور آپ سے چاہیے اندریب صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ 2013 میں آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت آپ کا جو وائب تھی, جو آپ کی یعنی جس کو آپ یہ کہیں کہ جو ہنگامہ تھا, جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی, وہ تو اب نہیں ہے. تو آپ اس کے بغیر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں حلقہ 122 میں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ امیدوار بھی آپ کا اب دوسرا ہے, اس سے کوئی فرق پڑے گا آپ کو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب ہماری پوزیشن تو اتنی ہی اسٹرانگ ہے؟ دیکھیں ہماری یہ انالیسس ہے کہ ہماری اسٹرانگر ہے, اس لیے ہے کیونکہ اس وقت نون لیگ کو ایڈوانٹیج تھا, وہ صرف وعدے کر رہی تھی اور 2 وعدے انہوں نے کیے اور دونوں پہ فیل ہو گئے. تو ہمیں ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ہم اپوزیشن میں, اور جو باتیں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں کریں گے, جھوٹ بول رہے ہیں, وہ پکی ہو گئی. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو 3 وکٹیں گری ہیں نا, اور آپ خود باہر جا کے دیکھ لیں, اس سے عوام میں ہمارے سٹانس کی ایک سٹیمپ لگ گئی ہے. ہم نے تو 4 حلقوں کا کہا تھا, اس میں سے 3 کا فیصلہ ہے, تینوں ہمارے حق میں آیا. تو عوام یہ فیل کرتی ہے کہ جی ووٹ کا جو حق تھا ان کا, اس کو پامال کیا گیا ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ملے گا, ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا. جی آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی الیکشن کمیشن کے اراکین کی جو بات ہو رہی ہے کہ ان کا استعفیٰ دینا چاہیے, میں نہیں سمجھتی, کیونکہ ان کی کانسٹیٹیوشنل, ان کا آئینی عہدہ ہے, ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. آپ کو پتا ججز کی طرح جس طرح ان کی پوزیشن ہے, اس طرح ان کے بھی, مطلب یہ نہیں ہے. اس لیے ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ والنٹیرلی ریزائن کریں. جی بالکل, میں اسی طرف جا رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جہاں عمران صاحب کو کوئی چیز پسند نہ آئے, دھاندلی سے یہ کھڑا کے ڈنڈا اٹھائیں اور کہیں کہ چلو جی نکلیں, ریزائن کریں, بھاگیں. مطلب یہ تو ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا, یا فیوچر میں کوئی چیز بھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگی. یعنی اس طرح کہ کل ہم ججز کو بھی کہیں گے کہ جی ریزائن کریں, آپ ٹھیک نہیں ہیں, آپ ریزائن کریں. آج اگر ہم ان کو نکال دیں, کل ہم ان کو بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ ایک جنرل بات ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ایسا کوئی آغاز نہیں کرنا چاہتی جس کا پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. جی بالکل 1 سال رہ گیا ان کا, 1 سال کے بعد انہوں نے ان کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہو جائے گا. اور آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن کے جب لاسٹ 2-3 ہفتے پہلے
عمران خان صاحب ادھر گئے ہیں الیکشن کمیشن کے آفس, ان سے بات چیت کی ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا جی میں پھر وہی سسٹم شروع کروں گا, لاسٹ ایئر والا وہی کام ہم شروع کریں گے, لیکن جب ادھر سے اندر سے باہر گئے تو کہنے لگے نہیں اب ہم جلسہ کریں گے, ادھر اس کے بعد جلسے پہ آ گئے ہیں. تو یہ ان کی چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. یہ اس طرح یہ ملک ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ کوئی جن کی آئینی ان کا عہدہ اور ان کی سچویشن ان کی پوزیشن ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اٹھیں, بس آپ ٹھیک نہیں ہیں. ایک بندہ اٹھے اور یہ پوری ملک کا اور پوری قوم کا فیصلہ کرنے چلے جائیں, یہ بات بالکل غلط ہے. ان کو حوصلے ہمت کے ساتھ آنا چاہیے. 2013 میں جب یہ کمیشن بنا تھا اس وقت ہم نے تو نہیں بنایا تھا, ہم نے نہیں بنایا تھا, اور یہ اس طرح کے فیصلے جو ہے یہ غلط فیصلے, ان کو حوصلے سے چلنا چاہیے. اگر یہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت طاقت ہے, ہمارے پاس بہت سب کچھ ہے, تو پھر یہ اپنے جا کے ہلکے اپنے جو KPK میں کام کریں اور پھر لوگوں میں ثابت کریں, تاکہ اگلے الیکشن 2 سال میں الیکشن آنے والا, کون سا دور ہے, ابھی مطلب کوئی ٹائم رہ نہیں گیا, اس کے اوپر کام کریں. اور انشاءاللہ ہم اپنا 122 کے حلقے کے بارے میں دوبارہ میں اس وقت کہوں گی کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے, اور پہلے سے زیادہ سردار ایاز صاحب جو ہے اپنے اسی کانسٹیچوئنسی سے جیتیں گے, اور ہم سرخ ہوں گے. اس لیے ہم نے یہ چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم پھر عوام کی عدالت میں جائیں گے اور ووٹ حاصل کریں گے. پی جے, یہ آپ نے پوائنٹ آف ویو تو سن لیا, دونوں پارٹیوں کا ہمارے سامنے ہے. ہم نے اپنے دونوں نے مل کے بہت سارے الیکشن جو پہلے مانیٹر بھی کیے ہوئے ہیں, رپورٹ بھی کیے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو 122 کا جو الیکشن ہے یہ فوکل پوائنٹ بن گیا ہوا ہے, اور اس کے نتیجے سے بہت ساری چیزیں طے ہو جائیں گی. فوکل پوائنٹ تو بن گیا آپ کا پورا الیکشن, آپ کا جو آپ کا یہ الیکٹورل کالج ہے وہ چیلنج ہو گیا ہوا ادھر. دیکھیں نا, جب 4 میں سے 3 فیصلے آ گئے, 4 میں سے 3 فیصلے آ گئے, یہ تو چیلنج ہو گیا. اب تو کئی جو آپ کا اینالسٹ ہے وہ تو بیٹھ کے کئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو اس کو ری الیکشن کراؤ سارا. اگر یہاں 3 سیٹوں پہ ہو گیا ہے تو باقیوں میں کیا ہوگا؟ باقیوں میں ہر جگہ آپ کو ریزنٹمنٹ ہے, کئی جگہ آپ دیکھیں گے PMLN کو بھی ریزنٹمنٹ ہے. لیکن the question arises, اس پہ کوئی ڈیبیٹ ایسی ہونی نہیں چاہیے. اس پہ ہمیں ایک بڑے سنجیدگی سے اس کو غور کرنا چاہیے, اور یہ جو ایشو ہے اس ایشو کو ریزالو کرو, rather than fight کہ ہاں جی یہ ہوگا تو وہ ہوگا فلانا ہوگا. نو, آپ نے لانگ ٹرم پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنا ہے, آپ نے لانگ ٹرم دیکھنا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. تو فیوچر میں اگر آپ کو ایک دروازہ نظر آ گیا ہے تو اس میں کیا عرض ہو گیا اگر وہ یہ آپ کی جو الیکشن کمیشن ہے جو اس وقت ٹینٹڈ ہے. دیکھیں, a tainted person is far more dangerous than a person who's, آپ کہہ لو کہ وہ کہتے ہیں نا کیا اردو کا لفظ ہے, بد سے بدنام برا ہے. تو یہ بدنام زیادہ ہو گئے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس کو سائڈ پہ کرو, اور جب تک آپ سائڈ پہ نہیں کرو گے یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی. اور آپ نے کہا کہ ان دونوں کی پرسنالٹیز میں یہ ہے کہ ایاز صادق, ایاز میرا بچپن کا دوست ہے. ایاز نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں وہ کام نہیں کیا ہے بیکاز اوبیسلی ان کی ایک رسپانسبلٹی ایز اسپیکر رہی ہے, لیکن جو یہاں دوسرے علیم ہو گئے یا اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے گراس روٹ پہ کام کیے ہوئے لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو زیادہ دیکھیں گے. یس, ان کا بھی ایک ایڈوانٹیج ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمیشہ ایز پر SOP جو ہوتا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ڈسلوج کرنا یہ مشکل ہی ہوتا ہے. کیا آپ کا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ میرا ٹھیک یہ ہے کہ جی یہ وہ زمانہ نہیں رہا جو کہ پہلے ہوتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اگر آج عائشہ ممتاز ایک بہت بڑی شخصیت ہو گئی, سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے. ایک آپ کلک کریں سارے جہان کو پتہ لگ جاتا ہے. تو اس وقت جو ووٹر ہے ہمارا, وہ چاہے گاؤں میں ہے چاہے شہر میں ہے, اس کو حقیقت پتہ چل گئی ہے. اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو جھوٹے وعدے کر کے آئے تھے 2 سال پہلے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں, کوئی ایک کام بتا دیں جو صحیح ہوا ہو. مجھے بتا دیں کہ کوئی تعلیم میں بہتری آئی ہو, مجھے بتا دیں کوئی لا اینڈ آرڈر میں بہتری آئی ہو, مجھے بتائیں کوئی صحت میں بہتری آئی ہو. جسٹ شارٹ آنسر پلیز, رسپونڈ کر دیں. اندریب صاحبہ نے کہا کہ کوئی بہتری نہیں آئی. ان کو اتنی بڑی کراچی جو 2 کروڑ عوام کا شہر ہے, وہاں اتنی بڑی چینج آئی ہے کہ وہاں لوگ اپنی زندگیوں کو محفوظ سمجھ رہے ہیں. وہاں دہشت گردی کم ہوئی ہے, بطہ خوری کم ہوئی ہے. یہ 2 کروڑ عوام کا اتنا بڑا جو ہے لوگوں کو فائدہ ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہر عید پہ جو کراچی میں آپ نے دیکھا
वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ, 14 अगस्त का हुआ है, 6 सितंबर का हुआ है, और कई कई दिन अल्लाह का फजल है कि कई कई दिन अब इन दहशतगर्दी से जो है वो पाक गुजरते हैं, और ये 70% जो है 80% तक ये काम हो चुके हैं, और इंशाल्लाह बाकी भी 2 सालों में हो जाएंगे। और इनको ये चीज बहुत नजर नहीं आ रही शुक्रिया है। आपका, मेरे सारे मेहमानों का मैं बहुत मशकूर हूँ, खासतौर से पीजिए आपका, आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे मुझ पर मेहरबानी करते हैं हमेशा, और मेरा प्रोग्राम सज जाता है। नाज़रीन, गुफ्तगू हमने की हल्का 122 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जहां अलीम खान और जनाब अयाज सादिक साहब जो हैं वो दोबारा कंटेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही जिसको कहते हैं धड़े की लड़ाई है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग यानी हल्का है जहां इलेक्शन होने जा रहा है, और जैसे कि पीजेबी ने मुझसे इत्तफाक किया कि फोकल पॉइंट बना हुआ है NA 122, तो हम दुआ करते हैं कि वो छोटे छोटे इरिटेंट्स जो हैं वो इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाएं, चाहे वो इलेक्शन के अमले का तब्दील करना है या जो सूबाई इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा है वो है, जो भी है, ताकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाए और लोगों को अपना राइट ऑफ वोट जो है वो इस्तेमाल करने के ऊपर किसी किस्म का अफसोस ना हो बाद में। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।